وقت کا کام ہے گزرنا، سو وہ گزرتا چلا گیا۔ اسی دوران مدیہ نے میٹرک مکمل کر لیا۔ میٹرک کے بعد اس نے شہر سے باہر ایک کالج میں داخلہ لے لیا۔ کالج کا ماحول اس کے لیے بالکل اجنبی اور نیا تھا۔ وہاں لڑکیوں کے جدید طرز کی یونیفارم، رنگے ہوئے بال، ہاتھوں میں ٹچ موبائل۔ مدیہ یہ سب دیکھ کر شدید احساس کمتری کا شکار ہو گئی، کیونکہ وہ ایک سرکاری اسکول کی بوسیدہ عمارت سے پڑھ کر آئی تھی اور اس کا گھریلو ماحول تو کسی چڑیا گھر سے کم نہ تھا۔ ایک چھوٹا سا 4 مرلہ کا گھر، جس میں 2 چھوٹے کمرے، ایک باتھ روم اور ایک مختصر سا کچن۔ وہی ایک باتھ روم نہانے اور دیگر ضروریات کے لیے استعمال ہوتا، اور اس کا دروازہ بھی بغیر کنڈی کے تھا۔ دروازہ بند رکھنے کے لیے ایک اینٹ رکھی جاتی تھی، جو اندر سے دروازے کے سامنے رکھ دی جاتی۔ ایسے ماحول سے نکل کر جب مدیہ ایک جدید کالج پہنچی تو اس کے خیالات اپنے گھر والوں سے بالکل مختلف ہونے لگے۔ وہ اپنے گھر سے اکتانے لگی، بددلی بڑھتی گئی۔ کلاس میں وہ ہمیشہ سب سے پیچھے بیٹھتی اور ذہن میں ہر وقت گھر کی گندگی، بہنوں کی چیخ و پکار، بھائیوں کی گالیاں گونجتی رہتی۔ وہ دل ہی دل میں دعائیں مانگتی کہ کاش واپسی پر کوئی معجزہ ہو جائے، گھر کا ماحول بدل جائے، بڑی بہنوں کی شادی ہو جائے، بھائیوں کو کوئی کام مل جائے۔ ایک دن کالج سے واپس آ کر مدیہ نے ماں نسیم بیگم سے ٹچ موبائل کی فرمائش کر دی۔ یہ سننا تھا کہ نسیم بیگم آگ بھگلا ہو گئی۔ چیختے ہوئے کہا، رفیق صاحب، اس کا کالج جانا بند کر دو، یہ بگڑ گئی ہے، اس کا چال چلن ٹھیک نہیں لگ رہا مجھے۔ شور سن کر بھائی فاروق اور علی بھی آ گئے۔ جب انہوں نے مدیہ کی فرمائش سنی تو ان کی نام نہاد غیرت جاگ اٹھی۔ مدیہ پر گشتی، ہرافہ اور بدچلن جیسے الفاظ کی بارش کر دی گئی، کیونکہ ان کے نزدیک جو لڑکی ٹچ موبائل استعمال کرے وہ یقیناً آوارہ ہے۔ یہ وہ لوگ تھے جو خود کو انتہائی شریف سمجھتے تھے، جبکہ دنیا انہیں جعلی معزز کہتی تھی۔ یوں ایک معصوم سی خواہش مدیہ کی جان کا عذاب بن گئی۔ لیکن اس دن اس نے دل ہی دل میں ایک فیصلہ کر لیا، ایک اٹل فیصلہ۔ وقت گزرتا گیا اور مدیہ میں ایک خاموشی سی تبدیلی آ گئی۔ اسے چوری کی عادت ہو گئی۔ جب بھی موقع ملتا، باپ یا بھائیوں کی جیب سے چند روپے نکال کر اپنے گولک میں ڈال دیتی۔ یوں کرتے کرتے 1 سال گزر گیا۔ جب اس نے گولک توڑی تو اس میں 10,000 روپے جمع تھے۔ وہ نوٹ دیکھتے ہی اس کی آنکھوں میں ایک چمکتا ہوا ٹچ موبائل گھومنے لگا۔ اگلے دن وہ کالج سے چھٹی کے بعد اپنی دوست کے ساتھ موبائل مارکیٹ گئی اور ایک استعمال شدہ ٹچ موبائل خرید لائی۔ دوست نے اس میں واٹس ایپ انسٹال کیا اور سب کلاس فیلوز کے نمبر سیو کر دیے۔ اگلے دن مدیہ بڑے فخر سے موبائل کالج لے کر گئی اور سب کو بتایا کہ یہ اس کے بابا نے گفٹ کیا ہے۔ اس سے اس کا احساس کمتری کچھ حد تک کم ہو گیا، مگر خوشی کا یہ لمحہ زیادہ دیر قائم نہ رہ سکا۔ صرف 6 ماہ بعد ہی اس کا موبائل اس کے جلاد بھائیوں کے ہاتھ لگ گیا۔ ہوا یوں کہ اتوار کو مدیہ بازار جانے کے لیے تیار ہوئی اور موبائل جلدی سے پرس میں رکھ کر صوفے کے نیچے چھپا دیا، مگر قسمت کچھ اور ہی لکھ چکی تھی۔ بھائی سنی کو 1 ہفتے سے اپنے جوتے کا دوسرا پیر نہیں مل رہا تھا۔ صوفہ ہٹایا تو نیچے سے مدیہ کا پرس نکل آیا۔ پرس میں موبائل دیکھ کر اس کی غیرت جاگ اٹھی۔ مدیہ جیسے ہی گھر میں داخل ہوئی، سنی نے اسے مارنا شروع کر دیا۔ تھپڑوں کی بارش شروع ہوئی۔ مدیہ کا چہرہ سرخ ہو گیا۔ گھر میں کوئی اسے بچانے آگے نہ بڑھا۔ نسیم بیگم حسب معمول مٹر گشت پر تھیں۔ شور سنا تو دوڑی دوڑی آئی۔ گھر میں قیامت کا سماں تھا۔ مدیہ کی چیخیں گلی میں گونج رہی تھیں۔ محلے والے اکٹھے ہو گئے۔
اور انہوں نے سنی کو روکا۔ اس دن کے بعد مدیہ کا کالج جانا بند ہو گیا، موبائل توڑ دیا گیا۔ سیکنڈ ایئر کے امتحانات میں 3 ماہ رہ گئے تھے مگر سلیبس باقی تھا۔ مدیہ سخت پریشان تھی، اگر فیل ہو جاتی تو قصوروار صرف موبائل ہوتا۔ خیر، ایک دن کالج کی پرنسپل کا فون آیا کہ بچی کو بھیجیں، امتحانات قریب ہیں۔ یوں مدیہ کو دوبارہ کالج جانے کی اجازت مل گئی۔ 3 مہینوں کی بات تھی، پھر اسے ویسے بھی گھر بٹھا دیا جانا تھا۔ جب وہ واپس کالج پہنچی تو معلوم ہوا کہ تیاری کے لیے ایک نیا سر آئے ہیں۔ نام ہے سر جواد خان۔ سر جواد گندمی رنگت، قدرے بہاری جسامت اور چھوٹے قد کے 28 سالہ استاد تھے۔ بچپن میں ماں باپ کا سایہ چھین چکا تھا۔ انہوں نے جلدی محسوس کیا کہ مدیہ ایک غیر معمولی ذہانت کی لڑکی ہے مگر ذہنی دباؤ کا شکار ہے۔ سر جواد نے اس پر خاص توجہ دینا شروع کی۔ سر جواد کی خاص توجہ نے مدیہ کے دل میں بھی نرم گوشہ پیدا کر دیا۔ محبت دونوں طرف سے اپنے لگی تھی، اظہار ہونا باقی تھا۔ مدیہ کے لیے یہ پہلی محبت تھی، وہ جو محبت کو صرف کتابوں میں پڑھتی تھی، آج خود اس میں ڈوب چکی تھی۔ لیکن شاید مدیہ کی قسمت میں آسانی نہیں لکھی تھی، کیونکہ مڈل کلاس لوگوں کی محبت جب ملتی ہے تو خوابوں جیسی لگتی ہیں، اور جب چھین جاتی ہے تو صرف ملبہ چھوڑتی ہے۔ مدیہ جو محبتوں کی پیاسی تھی، اب جواد خان کے عشق میں مکمل طور پر گرفتار ہو چکی تھی۔ ایک رات اس نے اپنے والد رفیق صاحب کے موبائل سے جواد کو میسج کیا اور اپنی محبت کا اظہار کر دیا۔ آگے سے جواد نے بھی اعتراف کیا کہ وہ مدیہ سے اتنی ہی محبت کرتا ہے۔ یوں ہر رات جب سب سو جاتے، مدیہ اپنے باپ کے موبائل سے جواد سے باتیں کرتی رہتی۔ مدیہ بہت خوش تھیں، اسے لگتا تھا کہ جلد ہی وہ اس جہنم نما گھر سے نکل کر اپنی محبت کے پاس چلی جائے گی۔ لیکن مدیہ ہر رات سر جواد کے پیغامات کا انتظار کرتی۔ وہ رات کے سناٹے میں چھپ کر ان سے دل کی باتیں کرتی، خواب بنتی، دعائیں مانگتی۔ وہ سمجھنے لگی تھی کہ اب زندگی کچھ بدلنے والی ہے۔ شاید یہ محبت اس فخر کا دروازہ توڑ دے، شاید کوئی اسے باہوں میں بھر کر اسے جہنم سے نکال لے۔ مگر خوابوں کی دنیا کب حقیقت میں بدلتی ہے؟ ایک رات جواد کا لہجہ بدلا سا لگا۔ مدیہ نے پوچھا، سر سب ٹھیک ہے نا؟ جواد نے لکھا، مدیہ میں تم سے ایک بات کرنا چاہتا ہوں لیکن شاید تم ناراض ہو جاؤ۔ مدیہ کا دل دھک سے رہ گیا۔ کہیے سر، اب جو بھی ہے سچ کہیے۔ کچھ دیر خاموشی رہی، پھر جواد نے لکھا، مدیہ تم سے شادی کرنا میرے بس کی بات نہیں۔ میں ایک ذمہ داری سے بندھا ہوں۔ میری منگنی برسوں پہلے ہو چکی تھی، گھر والے راضی نہیں ہوں گے۔ مدیہ کی آنکھوں کے سامنے اندھیرا چھا گیا، ہاتھ کانپنے لگے، دل جیسے کسی نے نچوڑ دیا ہو۔ تو یہ سب جھوٹ تھا، میری محبت، میرا انتظار، یہ سب دھوکا تھا۔ جواد نے جواب دیا، نہیں، دھوکا نہیں، بس حقیقت یہی ہے کہ محبت ہر کسی کو نہیں ملتی۔ تم اچھی ہو لیکن شاید قسمت تمہارے ساتھ نہیں۔ مدیہ نے موبائل رکھا اور دل پکڑ کر بیٹھ گئی۔ ایسا لگا جیسے اس کی روح اس کے جسم سے جدا ہو گئی ہو۔ ایک سناٹا، ایک ویرانی، جیسے پوری کائنات نے اس سے منہ موڑ لیا ہو۔ پھر کئی دنوں تک وہ کالج نہ جا سکی۔ کھانا پینا چھوٹ گیا، آنکھوں کے گرد ہلکے چہرے پر مرجھایا ہوا عکس۔ نسیم بیگم کو لگا کہ بیٹی بیمار ہے، لیکن وہ کیا جانتی کہ دل کا زخم دوا سے نہیں بھرتا۔
کبھی کبھی مدیہ سے سوچتی، کیا قصور تھا میرا؟ کیا صرف یہ کہ میں ایک چھوٹے گھر میں پیدا ہوئی، یا یہ کہ میرے خواب مجھ سے بڑے تھے، یا یہ کہ میں نے محبت کر لی؟ پھر ایک دن وہ اٹھی، خود کو آئینے میں دیکھا۔ پہلی بار اس نے اپنے اندر کی عورت کو پہچانا، وہ جو ہر ظلم پر چپ رہی، ہر تھپڑ سہتی رہی، ہر تذیق برداشت کرتی رہی۔ اب وہ خاموش نہ رہنے کا فیصلہ کر چکی تھی۔ مدیہ نے فیصلہ کیا کہ اب کسی پر بھروسہ نہیں کرے گی، نہ محبت پر، نہ رشتوں پر۔ اب وہ صرف اور صرف اپنے آپ پر یقین رکھے گی۔ اس نے کتابیں اٹھائیں اور دل لگا کر پڑھائی میں جت گئی۔ اب وہ سونے کے لیے نہیں، جیتنے کے لیے جاگتی تھی۔ نتیجہ آیا تو پورے کالج میں مدیہ نے سب سے زیادہ نمبر حاصل کیے۔ وہی مدیہ جسے ایک موبائل رکھنے پر بدچلن کہا گیا، آج اساتذہ اسے سراہنے لگے، پرنسپل اس کی تعریف کرتے نہ تھکتی، اور رفیق صاحب کے دوستوں نے کہا، آپ کی بیٹی تو بڑا نام روشن کرے گی۔ مگر مدیہ اب وہ لڑکی نہیں رہی جو تعریفوں پر خوش ہو جائے۔ اب وہ اندر سے ٹوٹ چکی تھی، پھر جلنے لگی تھی، نئی مضبوط اور خاموش طوفان کی طرح۔ مگر اس کی آزمائش ابھی ختم نہیں ہوئی تھی، کہانی ابھی باقی تھی، زندگی کے امتحان ابھی باقی تھے، اور ایک اور صدمہ، ایک اور دھچکا مدیہ کا انتظار کر رہا تھا۔